پاکستان کے اندر اوپن ٹرائل کیا جائے۔ جنرل باجوہ کا اسد مجید ہے، اس کیس سے ایک آدمی پوری 25 کروڑ کی قوم کو کہتا ہے کہ تم اپنے وزیر اعظم کو چینج کرو ورنہ مشکل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ جو ہتھ کنڈے ہیں نا، مزید لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کریں گے آپ لوگوں کے لیے۔ یہ اور کچھ نہیں ہوگا، اور یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے، یہ ہمارے اداروں کے لیے نقصان دہ ہے، یہ اس پورے نظام کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اوپن ٹرائل کیا جائے جنرل باجوہ کا اور جو اسد مجید ہے اس کا، اور یہ حقیقت اس کا اثر ملک کے ہر شخص کے اوپر ہے کہ کیسے ایک آدمی پوری 25 کروڑ کی قوم کو کہتا ہے کہ تم اپنے وزیر اعظم کو چینج کرو تو تمہارے ساتھ بہتر ہوگا ورنہ مشکل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ کل کا جو ان کا اوپن ٹرائل ہوا تھا، سب سے پہلے یہ تو ٹرائل ہونا ہی ہمارے لیے بے شرمی کہ ہم اپنے پرائم منسٹر کو پروسیکیوٹ کریں جس کے پہلے ہم انکاری تھے، اور اب اس کے اوپر ہم ان کو ٹرائل کر رہے ہیں، اور وہاں پر اوپن اس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اب اس کے تمام حقائق کو قوم کے سامنے لانا بہت ضروری ہے۔ اور یہ جو کیس چل رہا ہے سائفر کا، حقیقت سب کو پتہ ہے، حقیقت سب کو پتہ ہے۔ اب ہم امید سے ہیں کہ عدالت سے انصاف ہوگا اور یہ جو کیس ہے یہ ختم ہوگا۔ وہ پرانے ہتھ کنڈے استعمال نہیں کیے جائیں گے کہ یا تو واپس بھیج دیا جائے، یا جو ہم نے خان صاحب کے کیسز میں دیکھا ہے کہ کئی کیسز میں ڈیسیجن آ گیا، بینچ ٹوٹ گیا، کیونکہ یہ جو ہتھ کنڈے ہیں نا، مزید لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کریں گے آپ لوگوں کے لیے۔ یہ اور کچھ نہیں ہوگا، اور یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے، یہ ہمارے اداروں کے لیے نقصان دہ ہے، یہ اس پورے نظام کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اب حقیقت جب اتنی آشکار ہوئی ہے تو ہمیں اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ پہلے سوال تھا پی ڈی ایم کی طرف سے، بیانیہ تھا کہ سائفر ایگزسٹ نہیں کر، پھر اور یہ آپ کو شروع سے جانا پڑے گا، پھر اب سائفر کے اوپر ٹرائل ہو رہا ہے، یعنی کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کس لیول کا یہ قوم سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور پھر کہا گیا کہ اس سائفر سے امریکہ سے ہمارے تعلقات خراب ہیں۔ آج وہیں امریکہ اس سائفر کی اوپن ہیئرنگ کر رہا ہے، اور پاکستان پہ اس پہ بات کرنا جرم ہے۔ وہاں پر جرنلسٹ نے پورے کا پورا متن شائع کر دیا، کانٹینٹ سائفر کا شائع کر دیا۔ اس جرنلسٹ کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے کہ تم نے اسٹیٹ سیکرٹ ایکسپوز کر دیا، حالانکہ ان کے اوپر زیادہ اثر ہونا چاہیے، کیونکہ متن کے حساب سے انہوں نے ایک جمہوری ملک کے اندر، جمہوری پروسیس کے اندر انٹرفیئر کیا۔ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ اس پرائم منسٹر نے جس نے آواز اٹھائی کہ یہ ہمارے خلاف، یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ غلط اقدام ہے، ہماری سوورنٹی کو آپ چیلنج کر رہے ہیں۔ مشرف کو کال آئی کہ تم ہمارے ساتھ ہو یا کہ ان کے ساتھ ہو۔ ایک فون کال پہ ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی تاریخ میں اپنے لیڈروں کو لیٹتے ہوئے، یہ پہلی دفعہ ایک پرائم منسٹر تھا جو کھڑا ہوا پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے۔ اور اس کو خان صاحب نے کئی دفعہ یہ بتایا کہ یہ جو خان صاحب کے اوپر جو ٹرائل ہے در حقیقت ڈونلڈ لو اور جنرل باجوہ کو بچایا جا رہا ہے۔ اور آج اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں تو پھر یہ یاد رکھیں کہ آگے کو کوئی پرائم منسٹر، ہمیں قوم ہے، ہمارا کوئی بھی لیڈر وہ کھڑا نہیں ہو سکے گا جو ہم آج اپنے ملک کے ساتھ، ملک کے اندر جو لیڈرشپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہمارا کسی جماعت سے بھی تعلق ہو سکتا ہے، آپ جرنلسٹ ہیں، میں پی ٹی آئی سے ہوں، کوئی پی ڈی ایم سے ہو، پیپلز پارٹی کا ہوگا، کوئی پی ایم ایل این کا ہوگا، کوئی پولیس میں ہوگا، کوئی آرمی میں ہوگا، کوئی جوڈیشری میں ہوگا، لیکن ہم ہیں پاکستانی۔ اس قوم کی، اس ملک کی عزت ہے تو ہماری عزت ہے۔
سیکورٹی کمیٹی کے منٹس بھی اکنالج کرتے ہیں, اور یہ they even go to the extent of saying کہ اس کے جو کانٹینٹس تھے سائفر کے, یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں گریو انٹرفیئرنس تھی, جس کی بیسس کے اوپر وہ ہم نے ڈیمارش جو ہے وہ سرو کی تھی. اس کے بعد جو نیکسٹ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, اس کو پریزائڈ کیا تھا دی دین پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب. اس میں اس نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے جو منٹس تھے, منٹ کی میٹنگ کے منٹس, ان کو فلی انڈورس کیا گیا اور اکنالج کیا گیا کہ ہاں پاکستان کے اندرونی معاملات میں گریو انٹرفیئرنس ہوئی تھی. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ اب اسٹیبلشڈ حقائق کے زمرے میں آتی ہیں, اور ان کو جھٹلانا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے, آلدو اس حکومت نے بسا اوقات کوشش کی ہے. اب اس کے کانٹینٹس جو تھے, جو اس سائفر کے کانٹینٹس جو تھے, وہ بھی اب کوئی سیکرٹ ڈومین میں نہیں رہے, بلکہ انٹرسیپٹ ایک ادارہ ہے امریکہ کا ہی, جس نے کہ اپنے سورس جو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ملٹری میں سے کسی سورس نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے, اس کی بیسس کے اوپر یہ کانٹینٹس جو تھے, اس کی جو سائفر کے کانٹینٹس تھے وہ پبلش کر دیے تھے. اور اس میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ جو ریلیونٹ پیراگراف ہے کہ ڈونلڈ لو صاحب نے ہمارے امبیسڈر کو کیا کہا. انہوں نے کہا کہ آئی تھنک if the no confidence vote against the Prime Minister Imran Khan succeeds, all will be forgiven in Washington because the Russia visit is being looked at as a decision by the Prime Minister Imran Khan. Otherwise, I think it will be tough going ahead. تو یہ وہ تھریٹ ہے جس کی بات عمران خان صاحب بسا اوقات کر چکے ہوئے ہیں اور بار بار ری ایٹریٹ کر چکے ہیں. پارٹی کی پوزیشن بھی وہی ہے کہ پارٹی کے پاکستان کے معاملات میں سائفر کے تھرو انٹرفیئر کیا گیا تھا, پاکستان کی پالیسیز کے اوپر امپیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. پاکستان کے رشین پرائم منسٹر عمران خان کے رشیا وزٹ جو تھا, اس کے اوپر آبجیکشن ریز کیے گئے تھے, اور اس کے کانسیکوینس میں ایک دھمکی دی گئی تھی کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے پرائم منسٹر عمران خان کو ریموو نہیں کیا جاتا تو اس کے گریو کانسیکوینسز ہوں گے. ہاں, اگر آپ ریموو کر دیتے ہیں تو سب کچھ بھلا دیا جائے گا. یہ وہ حقائق ہیں جن کو کہ جھٹلایا نہیں جا سکتا. اس سے ایک چیز میں واپس شروع میں آؤں گا, اسٹیبلش ہوتی ہے, بلکہ ری اسٹیبلش ہوتی ہے کہ خان صاحب نے, عمران خان صاحب نے جو پوزیشن لی تھی سائفر کے بارے میں پہلے دن سے, وہ سچی تھی, ٹھیک تھی اور حقائق پر مبنی تھی. اور جو وقت گزر رہا ہے اس کی فردر ری ایٹریشن ہوتی جا رہی ہے اور ری اسٹیبلش ہوتا جا رہا ہے کہ جی اس کے جو کانٹینٹس کے بارے میں بھی خان صاحب نے کہا تھا وہ بھی بالکل حقائق پر مبنی اسٹیٹمنٹس تھیں. دوسری جو بات میں اس کے ساتھ ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت عمران خان صاحب کے اوپر جو مقدمہ چل رہا ہے وہ سیکرٹ ٹرائل ہے. اس طرح کے جی ایک سیکرٹ تھی, سائفر جو تھی ایک اسٹیٹ سیکرٹ تھی اور اس کے کانٹینٹس کو ڈائیورج کیا گیا. نمبر ایک بات یہ, جب اس وقت کی کیبنٹ کے سامنے یہ سائفر کو پیش کیا گیا تھا اور اس کو ڈی کلاسیفائی کیا گیا تھا. اب وہ لوگ جو کہ ڈپلومیٹک لینگویج سے آگاہ ہیں, میرا خیال آپ سب لوگ بھی ہوں گے, تو جب ایک ڈاکیومنٹ ڈی کلاسیفائی کر دیا جاتا ہے تو وہ سیکرٹ کے زمرے میں نہیں رہتا, وہ ایک ڈاکیومنٹ پبلک ڈاکیومنٹ ہو جاتا ہے. اور اس ڈاکیومنٹ کی کاپیز کو پرائم منسٹر صاحب نے اس وقت شیئر کیا تھا اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی کے ساتھ, اس کے ساتھ پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ شیئر کیا تھا اور چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ شیئر کیا تھا. اور چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ استدعا بھی کی تھی کہ آپ اس کے اوپر کوئی ایک کمیشن بنا کے اس کے کانٹینٹس کو انویسٹیگیٹ کریں اور دیکھیں کہ یہ کیوں ہوا ہے. سو یہ آج امریکہ میں, لیکن اس کے اوپر اس کی پاداش میں خان صاحب کے اوپر سیکرٹس ایکٹ کے تحت مقدمہ چل رہا ہے, جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر اس کے اوپر اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. لیکن اسی سائفر کے بارے میں امریکن کانگریس میں اوپن ہاؤس ہیئرنگ ہوئی ہے. سو وہ لوگ جن کے بارے میں یہ سائفر ہے, جن کے خوف سے وہ چاہتے تھے کہ سائفر کے بارے میں بات نہ کی جائے, ان کا اپنا کانگریس جو ہے اس میں ایک اوپن ہیئرنگ ہو رہی ہے ان کی فارن افیئرز کمیٹی میں, اور وہ اس کو سیکرٹ نہیں سمجھتے. تو یہ کانفلکٹ جو ہے پاکستانی گورنمنٹ کی پوزیشن میں اور امریکن گورنمنٹ کی پوزیشن میں, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ چونکہ ہم نے عمران خان کے اوپر مقدمہ چلانا تھا اس لیے ہم نے زبردستی اس کو ایک سیکرٹ ایکٹ کے تحت وہ مقدمہ جو ہے اس کو درج کیا. لیکن جن کے خوف سے ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم سائفر کا نام مینشن کریں یا ہم اس کے کانٹینٹس کے بارے میں بات کریں, ان کے اپنی کانگریس میں چونکہ وہ ایک ڈیموکریسی ہے, سو وہاں ان کے حقوق ہیں
اور وہ اس کانگریس میں وہ اس کو اوپنلی ڈسکس کر رہے ہیں, اس کے کانٹینٹس کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جو مسائل ہیں پاکستان کے بارے میں اس وقت ان کے بارے میں بھی وہاں ڈسکشن. ٹھیک. اچھا, اس کے بعد یہ ایک دیکھیں گے کہ ہم جب انٹرفیئرنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں اور کل کی ہی جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں بڑے انٹرسٹنگ اور بھی کچھ معاملات ہیں جو میرا خیال ہے کہ آپ صحافی صاحبان کو ذرا دیکھنا چاہیے. ایران کے بارے میں اور ایرانین پائپ لائن کے بارے میں بھی وہاں سوال کیا گیا اور کہا گیا کہ کیا امریکن گورنمنٹ کو پریشر ایکسرٹ کر رہی ہے اس کے اوپر کہ وہ نہ بنا جائے. اب آپ کو اور مجھے اور سب لوگوں کو پتہ ہے کہ سال سے امریکن پریشر موجود ہے کہ وہ ایرانین گیس پائپ لائن جو ہے وہ نہ بن سکے, حالانکہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کی اشد ضرورت ہے کہ گیس ہمیں ملے. آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں میں کیا حال ہوتا ہے, بلکہ گرمیوں میں بھی کیا حال ہوتا ہے. اس میں انہوں نے اکنالج کیا وہاں کہ ہاں پریشر ہے اور ہم کوشش کریں گے, چونکہ ایران جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے, اس لیے ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہ گیس پائپ لائن نہ بن سکے. سو ایک اکنالجمنٹ ہے پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں اسی کانگریشنل ہیئرنگ میں جو کہ اکنالج کی گئی ہے وہاں. سو بہت سارے مسئلوں کے اوپر ہم اپنے لب کھولنے سے بہت گھبراتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, لیکن ایک جینون ڈیموکریسی میں ایک جینون جمہوریت اور جمہوری ملک میں اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ پبلک ڈومین میں آتی ہیں, ان کو اوپنلی ڈسکس کیا جاتا ہے تاکہ عوام جو ہے وہ حقائق کو جان سکیں. ہماری انفارچونیٹلی کوشش یہ ہے کہ ہم عوام سے حقائق چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو بتانے کی کوشش نہیں کرتے, اور اگر کسی زمرے میں ان کو پتہ بھی چل جائے تو پھر ایک گورنمنٹ کی طرف سے ڈینائل شروع ہو جاتا ہے, جیسا کہ سائفر کے معاملے میں بار وہ ڈینائل جو ہے وہ دیا گیا. سو ایک تو یہ میں آپ لوگوں کے وساطت سے یہ آگے بات پہنچانا چاہتا تھا کہ خان صاحب کی صداقت جو ہے وہ ایک دفعہ پھر اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا اور جو کچھ پوزیشن انہوں نے پاکستان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے لی وہ ہر اس ہیڈ آف دا گورنمنٹ کو لینی چاہیے جو کہ اقتدار میں آتا ہے. انفارچونیٹلی وہ نہیں کیا گیا, اور ان کے بعد آنے والی حکومتیں جو تھیں انہوں نے پاکستان کے نیشنل انٹرسٹس کو کمپرومائز کیا ہے اور خوف کے سائے میں وہ حکومت چلاتے ہیں. لیکن ایک انڈیپینڈنٹ پاکستان ود این انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی جو ہے اس کے لیے کوئی جستجو ہے وہ نہیں کی جاتی. وہ صرف عمران خان کی ذات تھی جنہوں نے پاکستان کو جینون ڈیموکریسی اور جینون فریڈم اینڈ ساورنٹی جو ہے اس کی اسٹیبلش کرنے کے لیے کوشش کی. کل ہی کی ہیئرنگ میں جو دوسری وہاں بات کی گئی ہے وہ پاکستان کے الیکشنز کے بارے میں کی گئی ہے, اور وہاں بہت کچھ کہا گیا ہے. الیکشنز کی کریڈیبلٹی کو بھی اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے, ہیومن رائٹس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے, ویمنز رائٹس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے, جو قدغن لگائے گئے میڈیا کے اوپر اس کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے, اور اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں جو کانٹیکسٹ میں وہ کی گئیں. بڑے پیئرسنگ سوالات تھے جو کہ کانگریس مین نے پوچھے ڈونلڈ لو سے, اور جو ڈونلڈ لو کی ٹیسٹیمنی تھی اس کی ایک خاصیت یہ تھی کہ وہ ہر کوشچن کو اسکرٹ کرتے تھے, وہ جواب سیدھا نہیں دے رہے تھے بیکاز ان کے پاس جواب کوئی تھا نہیں. الیکشن کے کانٹیکسٹ میں بھی انہوں نے کہا جی کہ کیا پاکستان کے ساتھ امریکن حکومت کے تعلقات ڈپینڈ کرتے ہیں کہ ایک جینون آڈٹ ہو ان الیکشنز کا. تو اس کے اوپر ڈونلڈ لو صاحب نے ریلکٹنٹلی کہا کہ جی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ڈیفینیٹلی ڈپینڈ کرتے ہیں, ان کا مستقبل ڈپینڈ کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کس طریقے سے ان معاملات کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے. سو الیکشنز میں جو فراڈ ہوا ہے, الیکشنز میں جو رگنگ ہوئی ہے, جو مڈ نائٹ اسالٹ کی گئی ہے, جو شب خون مارا گیا ہے اور جیتنے والوں کو ہارنے والوں میں تبدیل کیا گیا ہے, وہ بھی اب ایک انٹرنیشنل ارینا کے اوپر بڑا اوپنلی ڈسکس ہو رہا ہے. ہاں پاکستان میں اس کے اوپر بات کرنا وہ ابھی تک ایک جرم ہے, لیکن کچھ لوگ کبھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں کے جرم سرزد ہوتے رہنا چاہیے, کیونکہ یہ پاکستان کے مستقبل کا, پاکستان کے عوام کے مستقبل کا اور پاکستان کے اپنے انٹرسٹ کے مستقبل کا جو ہے یہ معاملہ ہے. تو میری طرف سے میں اتنا ہی میں چاہوں گا کہ خالد صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی اگر کچھ اس کے اوپر کوئی سیاسی پس منظر جو ہے پیش کر دیں اس کا, تو آئی شوڈ بی گریٹفل. میں اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ عمران خان صاحب کے اوپر یہ جو مقدمہ بنایا گیا ہے یہ کیوں بنایا گیا ہے. جیسا کہ سارا بیک گراؤنڈ رؤوف صاحب نے اور ہمارے خالد خورشید صاحب نے بتا دیا ہے کہ کیسے باہر سے دھمکی ملتی ہے, اور اس دھمکی کے اندر لکھا کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ عمران خان صاحب کو ہٹائیں گے تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا, اور اگر آپ عمران خان صاحب کو نہیں ہٹائیں گے تو پھر آپ نتائج بھگتیں گے. بجائے یہ کہ ان لوگوں کے اوپر ایف آئی آر درج ہوتی, عمران خان کے اوپر مقدمہ بنا کر ان کو
جیل میں ڈال دیا گیا اور ان کو FIR پیش کی گئی امریکہ کو کہ یہ دیکھیں جی غلامی کی جو بدترین مثال ہے وہ ہم کیمپ کر رہے ہیں۔ اب جو مقدمہ ہے، یہ جو آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے، اس مقدمہ درج کرنے سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو PDM کے یہ سارے رہنما تھے اس وقت باقاعدہ پریس کانفرنس کی گئی۔ جب بھی عمران خان کے اوپر مقدمہ بنانا ہوتا تھا تو یہ پہلے کہتے تھے کہ ہم یہ مقدمہ بنانے جا رہے ہیں، جیسا کہ قتل ہوا تھا وہاں پر کوئٹہ میں، تو ایسی ہی پہلے پریس کانفرنس عطا طاہر نے کی تھی کہ یہ مقدمہ عمران خان کے اوپر بننے جا رہا ہے۔ اس کو پہلے خبر ہو جاتی ہے کہ یہ قتل ہو رہا ہے اور اس قتل کا مقدمہ جو ہے وہ عمران خان کے اوپر ہوگا۔ تو یہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت جو مقدمہ درج کیا گیا، عدالت کے سامنے یہ سارے حقائق آ چکے ہیں کہ نہ تو آفیشل سیکریٹ ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو کردار ہے اعظم خان کا، وہ پہلے بطور وہاں پر ملزم تھے اور بعد میں جب انہیں اغوا کیا گیا، جب ان کی فیملی نے پٹیشن دائر کی کہ انہیں برآمد کیا جائے تو انہیں بطور گواہ جو ہے وہ پیش کر دیا گیا۔ اسی طرح وہاں پر اسد عمر صاحب وہ بھی اس میں ایکیوز تھے، اور پھر ان کو کہا گیا کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ ہم سیاست سے جو ہے لا تلقی کرتے ہیں تو لہٰذا اب آپ کیس واپس لے لیں، تو انہوں نے اپنی ضمانت واپس لے لی تھی۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کا اطلاق کیا اس مقدمے میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ سرکار کسی طرح سے ثابت نہیں کر پائی کہ کسی اور ملک کو اس سائفر سے فائدہ ہوا ہو۔ اب اس کے اندر جو مین چیز ہے کہ سائفر کیا وہ اوریجنل تھا جو خان صاحب نے پیش کیا یا اس کو ڈی کلاسیفائڈ کیا گیا، تو وہ حقیقت آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اس سائفر کو ڈی کلاسیفائڈ کر دیا گیا تھا، اور ڈی کلاسیفائڈ ہونے کے بعد وہ اوریجنل سائفر رہتا ہی نہیں ہے۔ اس سائفر کے اندر جو ساری پروسیڈنگ کی گئی ہے سماعت کے اندر، اس پروسیڈنگ کے اندر سائفر نہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، نہ سائفر جو ہے اس کا ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، اور ہائی کورٹ میں بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے اور عدالت نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ جلسے کی ایک تقریر جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، سائفر کہاں ہے؟ تو پراسیکیوشن مکمل طور پر اس سائفر کے اوپر کیس بنانے میں ناکام ہو چکی ہے، کیونکہ ریکارڈ کے اوپر سائفر یا اس کے ریلیٹڈ کوئی ڈاکومنٹ انہوں نے پیش نہیں کیا۔ سائفر جو رولز ہیں جن کے مطابق فورن آفس وہ جو ایک سارا پروسیجر ہوتا ہے سائفر کے حوالے سے، جب وہ مانگا گیا، پہلے یہ کہا گیا کہ سائفر سیکرٹ ہے، وہ نہیں دیا جا سکتا، پھر یہ کہا گیا کہ وہ جو رولز ہیں وہ بھی نہیں دیے جا سکتے، وہ بھی سیکرٹ ہیں۔ یعنی آپ صرف اور صرف بند کمرے کے اندر کیس چلا کر عمران خان صاحب کو سزا دے کر صرف وہ بدترین جو غلامی کی مثال آپ نے قائم کرنی تھی وہ آپ کرنا چاہتے تھے۔ تمام کیس کے اندر قانون کی آئین کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، 4 گھنٹے 5 گھنٹے 10 گھنٹے مختلف عدالتیں وہاں پر لگتی رہی ہیں۔ سائفر کے اندر جو ٹرائل کیا گیا ہے 8 دن کے اندر 25 گواہوں کو وہاں پر پیش کر کے ان سے گواہیاں کراس بھی ہو گیا، خود ہی سارے وکیل بھی اپوائنٹ کر لیے، اور یہ ساری جو اسٹیٹ ٹائم کی کمی ہے، یہ جو ساری مشینری استعمال کی گئی ہے صرف اور صرف ٹارگٹ کرنے کے لیے کہ عمران خان قصوروار ہے۔ عمران خان اس کیس سے بالکل سارے حقائق سامنے آ چکے ہیں کہ عمران خان کا رتی برابر بھی قصور نہیں ہے۔ جن لوگوں نے یہ سازش کی ہے، جو اس کے اندر کردار تھے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ آج وہ دندناتے ان کو ایوانوں میں بٹھایا گیا ہے اور وہ ڈٹھائی کے ساتھ آ کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ عمران خان کا قصور ہے۔ شکریہ جی، تھینک یو جی۔ بڑی مہربانی۔ کوئی سوال اگر ہو تو بتا دیجئے جناب۔